امیر عباس صاحب، سر یہ جو اب ہم ایک انتخابی اتحاد دیکھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا یہ کوئی خاطر خواہ تبدیلی لانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو قسم کے ہمیں کینڈیڈیٹس نظر آئیں گے. ایک وہ جو ہلکے کی سیاست کو جانتے ہیں، انتخابی جوڑ توڑ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کر لیں گے، اور پھر ایک ہے نظریات کی سیاست. ان انتخابات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اتحاد کی سیاست، انتخابی جوڑ توڑ کی سیاست کام آئے گی یا پھر نظریے کی سیاست کام آئے گی؟ جی بہت شکریہ جی. یہ خاص طور پر جس سندھ کا آپ نے ذکر کیا، جہاں آپ ایک نیا اتحاد بن رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، بلکہ بن چکا ہے، جس میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے خود ایک اتحاد کا نام ہے، اور یہ دو جماعتیں اس میں جے یو آئی اور ایم کیو ایم اس میں شامل ہو گئی ہے، تو ایک نیا اتحاد بن گیا ہے. یہ اتحاد ہے جسے کہتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یو. اس کے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنتا ہے، اور وہ اتحاد پیپلز پارٹی کو 2008 سے لے کے اب تک سندھ میں شکست نہیں دے سکا، نہ صوبائی سیٹس کے اوپر، نہ قومی اسمبلی کی نشستوں پر، سوائے جو اربن سندھ جہاں پہ ایم کیو ایم کی ایگزسٹنس تھی ایک زمانے میں، اور 2018 میں 14 سیٹیں طریقے سے آپ نے کراچی سے نکالی تھی. جی، ورنہ رورل سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی اتحاد نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا، وہ پیپلز پارٹی کیسے کامیاب ہوتی ہے، وہ پورا ایک ان کا ایک پولیٹیکل سائنس ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ جو اتحاد ہے، یہ تو دیکھیں نا، اسے کہتے ہیں ہپوکریسی ان دی نیم آف ڈیموکریسی. یعنی آپ 16 مہینے تک آپ نے ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کھایا. جس پیپلز پارٹی کو فاروق ستار صاحب، جو آپ سنوا رہے تھے ان کی پریس کانفرنس، جس پیپلز پارٹی کو فاروق ستار کہہ رہے تھے کہ یہ اس نے غصب کیا ہے آ کے ہمارا مینڈیٹ کراچی اور حیدرآباد میں، تو اسی غاصب کے ساتھ پر آپ 16 مہینے بیٹھ کے مرکز میں آپ ایک ہی تھالی میں کھاتے رہے. کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی. وہ جو دھاندلی آپ کے ساتھ کر رہا تھا بلدیاتی انتخابات کے اندر، آپ کو تو اس کو روکنا چاہیے تھا، اس کو پکڑنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نہیں روک سکتے تھے تو کم از کم اس کے ساتھ سے اٹھ تو سکتے تھے نا. آپ ساتھ بیٹھے رہے تو یا تو آپ مانیں اس بات کو کہ آپ کے فیصلے آپ خود نہیں کرتے، آپ سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، آپ ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں طاقتور حلقوں کی طرف سے، یا بات کا اعتراف کر لیں قوم کے سامنے. یہ مت کہیں کہ آپ ایک انڈیجنس پالیٹکس کرتے ہیں، آپ ایک فیئر پالیٹکس کرتے ہیں، آپ پبلک اورینٹڈ پالیٹکس. اچھا، یہ دعویٰ تو انہوں نے کیا بھی نہیں سر، انہوں نے اب تک کوئی نظریہ تو نہیں دیا اپنا، ایسا دعویٰ ان کا ہے بھی نہیں. وہ تو جوڑ توڑ پہ یقین رکھتے ہیں، وہی وہ کر رہے ہیں شاہ صاحب. دیکھیں نا، وہ تو یہ تو ایک کنگ میکر پارٹی کے طور پہ بن گئی تھی نا ایک زمانے میں، کہ جس کا کام تھا کہ اگر کسی کو اتحادی چاہیے تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں اور ان کی حکومت بنا دیں. انہوں نے 2008 میں یہی کیا، پیپلز پارٹی کی اتحادی بن گئی. 2018 میں یہ پی ٹی آئی کی اتحادی بن گئی. ہاں، 2013 میں نواز شریف صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ان کو اتحادی نہیں بنایا تھا، کیونکہ نواز شریف دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے 2008 سے 13 میں جو کراچی میں روزانہ 5 لاشیں گرتی تھی، اے این پی، ایم کیو اور پیپلز پارٹی، جو لسانیت کی بنیاد پر جو قتل و خون ہوا، جو ایتھنیسٹی عصبیت پھیلائی گئی ان 5 سالوں کے اندر، اور نواز شریف صاحب نے آ کے پھر وہاں پہ آپریشن چونکہ کرنا تھا، اور کراچی میں بڑا زبردست آپریشن ہوا، انہوں نے ان کو اتحادی نہیں بنایا. ورنہ تو یہ ہر دور میں کسی نہ کسی کے اتحادی بنتے رہے. اور مولانا فضل الرحمان، آپ دیکھیں یہاں مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے مرکز میں، لیکن لاڑکانہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، اور یہ جو سوپر فیملی ہے جو مولانا صاحب کی سب سے بڑی فیملی ہے، وہ کہتی ہے آصف زرداری سب سے بڑا چور ہے، سب سے بڑا ڈاکو ہے، پیپلز پارٹی سارے مسائل کی جڑ ہے سندھ کے اندر، اور ان کے خلاف. یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ 2023 کا پاکستان ہے. لوگوں کو آپ لوگوں کے ماتھے کے اوپر آپ لکھ بھی دینا علی حیدر صاحب تم اسٹوپڈ ہو، تو لوگ نہیں مانیں گے کہ آپ اسٹوپڈ.